CBS ریڈیو ٹی وی فار یو کے چاہنے والوں، بشیر شاد کا محبت بھرا سلام قبول کیجیے۔ عید الاضحیٰ کی خوشیاں آپ نے سمیٹیں، تو آئیے اپنے وہ کام جو کہ ہم عید کی خوشیوں میں شامل نہیں کر رہے تھے پھر سے شروع کرتے ہیں۔ ٹی وی فار یو کا دین و دنیا کا پروگرام روشنی، یہ ایک ایسا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے جس میں علم رکھنے والے قرآن کی وہ آیات جو کہ ترجمے کی صورت میں اور پھر ان کی تشریح عوام الناس تک پہنچتی ہے، یہ طریقہ کار ہم نے اپنایا اور الحمدللہ ٹی وی فار یو کے قواعد و ضوابط کے عین مطابق علماء کرام اپنا اپنا حصہ اس میں ڈال رہے ہیں۔ آج کی یہ نشست جو کہ ہم نے قاری ساجد نعیم صاحب کو دی، اس میں انہوں نے 3-4 بار کوشش کی کہ وہ HD ریکارڈنگ کریں، لیکن سب سے زیادہ موزوں جو ریکارڈنگ انہوں نے کی تھی وہ سیلفی ٹائپ ہے، اور مجبوراً ہمیں اپنے قوانین کو ایک طرف کر کے تو یہ پوسٹ لگانی پڑی۔ براہ کرم مستقبل میں ایسا نہ کیجیے گا۔ ہمیں ٹی وی فار یو میں HD ہاریزونٹل ریکارڈنگ چاہیے، تو آئیے آج اس کو اسی طرح قبول کرتے ہیں۔ تو مائک دیتے ہیں قاری ساجد نعیم صاحب کو۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ معزز سامعین اکرام، میں پہلی دفعہ آپ لوگوں سے ٹی وی فار یو کے حوالے سے مخاطب ہوں۔ ٹی وی فار یو کے پروگرام روشنی میں آپ لوگوں کے سامنے ایک پروگرام حقوق اللہ کے عنوان سے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ہمارے بڑے بھائی، ہمارے محسن الحاج محمد بشیر شاہ صاحب کا حکم تھا کہ اس عنوان پہ بات کرنی ہے، اور الحاج محمد بشیر شاہ صاحب دن رات ایک کر کے انسانیت کی فلاح کے لیے کام کر رہے ہیں۔ میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت ہی کم عرصے میں انہوں نے ماشاءاللہ بے شمار کامیابیاں سمیٹی ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک اسی طرح انہیں کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی بشیر شاہ صاحب کے شانہ بشانہ ساتھ چلیں۔ اس کا طریقہ کار ٹی وی فار یو کو سبسکرائب کیجئے، اس چینل کو آگے پھیلائیے، جو اچھی بات لگے اس بات کو آگے دوسروں تک پہنچائیے، اور اس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے تاکہ اگر کوئی مزید بہتری ہو سکے تو وہ کی جا سکے۔ سامعین اکرام، میں آتا ہوں اپنے عنوان حقوق اللہ کی طرف۔ اگر ہم حقوق کی بات کرتے ہیں تو حقوق کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم حقوق اللہ، جس میں اللہ کے حقوق ہیں،
جو کہ بندوں پر فرض ہوتے ہیں، بندوں پر عائد ہوتے ہیں۔ دوسری قسم حقوق العباد ہے۔ پھر آگے اگر ہم اس کو مزید تفصیل سے دیکھتے ہیں تو حقوق العباد کے بے شمار اقسام ہیں۔ بہرحال ابھی ہماری جو بات ہوگی وہ حقوق اللہ کے حوالے سے ہوگی۔ حقوق اللہ میں وہ حقوق جو بندوں پر عائد ہوتے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا، انسان کی تخلیق فرمائی، انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، جسے اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے انسان اگر تو میری نعمتوں کا شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیں سورۃ الرحمن میں اللہ رب العزت نے بارہا مرتبہ فرمایا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اللہ رب العزت کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ ہم جب حقوق کی بات کرتے ہیں، حقوق اللہ کی بات کرتے ہیں تو حقوق اللہ میں عبادات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اب عبادات کیا ہیں؟ کون سی عبادات ہیں؟ سامعین اکرام، عبادات پہ بات کرنے سے پہلے ایک مغالطے کو کلیئر کرتا چلوں کہ ہمارے ہاں عام طور پہ شیطان ہمارے ذہن میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ حقوق اللہ کی تو کوئی بات نہیں ہے، آپ حقوق العباد کا خیال کریں۔ سامعین اکرام، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حقوق العباد بھی بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں، لیکن حقوق العباد کی اہمیت کے ساتھ ساتھ ہم حقوق اللہ کی اہمیت کو بالکل بھی اگنور نہیں کر سکتے۔ حقوق اللہ کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہے، حقوق العباد کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہے۔ سامعین اکرام، اگر ہم عبادات پہ بات کریں تو عبادات کی 5 قسمیں بنتی ہیں۔ نمبر 1، عبادات قلبیہ، وہ عبادات جن کا تعلق دل سے ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت کی ذات سے محبت رکھنا، اللہ رب العزت سے امید لگا کے رکھنا، اللہ رب العزت کی ذات پہ توکل کرنا۔ اگر ہم ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں تو یہ عبادات قلبیہ ہیں۔ ہم آتے ہیں دوسری طرف، عبادات لسانیہ کی طرف۔ دوسری قسم ہے عبادات لسانیہ، وہ عبادات جن کا تعلق لسان یعنی زبان سے ہے۔ سامعین اکرام، آپ فریاد کرتے ہیں، آپ دعا مانگتے ہیں اللہ رب العزت سے، یہ عبادات لسانیہ ہے۔ اب ہم تیسری قسم کی طرف آتے ہیں، عبادات بدنیہ، وہ عبادات جو بدنی ہیں، جیسے مثال کے طور پر نماز ادا کرنا، روزہ رکھنا، یہ عبادات بدنی ہیں۔ خانہ کعبہ کا طواف کرنا، یہ عبادات بدنی ہے۔ اب ہم چوتھی قسم کی طرف آتے ہیں، عبادات مالیہ کی طرف۔ حقوق اللہ کی چوتھی قسم عبادات کی جو ہے وہ عبادات مالیہ ہے۔ جیسے آپ صدقہ ادا کرتے ہیں، قربانی دیتے ہیں، آپ نذر و نیاز دیتے ہیں، یہ ساری کی ساری عبادات جو ہیں وہ مالیہ ہیں۔ پانچویں قسم عبادات کی جو ہے وہ عبادات بدنیہ اور مالیہ دونوں ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ
آپ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، یہاں پہ آپ کا مال بھی خرچ ہو رہا ہے، یہاں پہ آپ کی جسمانی حرکت بھی ہو رہی ہے، اسی طریقے سے آپ مختلف زیارات پہ چلے جاتے ہیں، تو یہاں پہ بھی آپ جو ہے وہ عبادات میں آپ مال بھی خرچ کر رہے ہیں، آپ اپنے جسم کو بھی حرکت دے رہے ہیں۔ محترم سامعین اکرام، یہ عبادات کی اقسام ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت انسان کو اپنے حقوق معاف کر دے گا۔ سامعین اکرام، یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العزت نے جس طریقے سے قرآن مجید میں احادیث مبارکہ میں حقوق العباد ادا نہ کرنے پر سزائیں سنائی ہیں، وعیدیں سنائی ہیں، بالکل اسی طریقے سے اللہ رب العزت کی ذات نے حقوق اللہ ادا نہ کرنے پر بھی وعیدیں سنائی ہیں، سزائیں سنائی ہیں۔ قرآن پاک میں 29ویں پارے میں سورۃ المدثر میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ما سلککم فی سقر، کہ جب جہنمی لوگ جہنم میں چلے جائیں گے تو ان سے لوگ پوچھیں گے کہ کون سی چیز تمہیں دوزخ میں لے آئی ہے؟ تو قالوا لم نک من المصلین، پہلے حقوق اللہ کا ذکر کیا گیا، پہلے اللہ کے حقوق کو بیان کیا گیا۔ وہ جواب دیں گے کہ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں ادا کرتے تھے۔ پھر ارشاد فرمایا وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، حقوق العباد کا ذکر جو ہے وہ حقوق اللہ کے بعد کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان ہمارے ذہن میں یہ جو بات ڈال دیتا ہے کہ حقوق اللہ کی تو کوئی بات نہیں ہے، آپ نماز نہ پڑھیں کوئی بات نہیں ہے، آپ زکوٰۃ ادا نہ کریں کوئی بات نہیں ہے، آپ حج ادا نہ کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کی ذات معاف فرمانے والی ہے۔ سامعین اکرام، آپ یاد رکھیے گا کہ حقوق اللہ جو ہے وہ اتنی آسانی سے معاف ہونے والے نہیں ہیں۔ وہ تو اللہ فرماتے ہیں میں چاہوں تو معاف فرما دوں۔ اب اللہ کی چاہت پہ یہ بات ہے نا۔ سامعین اکرام، آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ ٹی وی فار یو پر انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے عنوان سے، نئے ٹاپک سے۔ والسلام۔ Oh